علیکم پاکستانیوں اور ہمارے شہیدوں کو السلام علیکم، ان کی فیملیز کو السلام علیکم، ان کے بچوں کو السلام علیکم، ان کے لیے بہت دعائیں اور بہت زیادہ پیار۔ اور آج کے لیے نا ایک خاص مطلب ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں اس ٹارچر سے گزر رہی ہیں، مائیں جو ہوتی ہیں نا سب کی سانجی پہلی بات، دوسرا یہ کہ ہمارا ایک کلچرلی ایک دید جس کو بولتے ہیں، ایک شرم، ایک حیا ہے کہ آپ نے عورت ذات کے اوپر نا ہاتھ نہیں اٹھانا۔ آپ نے عورت ذات کو جو ہے مطلب ہے ٹھیک ہے یار، آپ کی دشمنیاں ایک طرف، آپ کے مطلب ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ریونج ایک طرف، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی عورت ذات کو بطور مرد جو ہے وہ اف بھی نہیں کرتے یار، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان کو جس طرح بھی ریسٹرین کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بربریت اور انسانیت سوز کام شروع ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے ایڈریس ہم کر رہے ہیں اپنی ماؤں بہنوں کو کہ ان کی یہ جو اذیت ہے یہ ہمارے دلوں پہ بہت ہیوی ہے۔ مطلب دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتے ہیں جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں، جب یہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور جو بھی ہماری بساط میں ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی ماؤں بہنوں کے لیے، اسی ملک کے لیے جو ہے ہم نے جان دینے کے لیے اعادہ کیا تھا، اسی کے لیے ہم نے جو ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ حلف اٹھایا تھا۔ تو آج جب ہم یہ چیزیں اپنے ہی ملک میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ناگوار ہیں، اور بہت ہی ہمیں جو ہے اس سے مطلب ہے کہ میرے پاس ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں اور میں بہت زیادہ ایکسپلیسٹ نہیں ہونا چاہتا یہاں پر، لیکن یہ کہ دس از ون فیکٹر۔ اور عادل میری طرف سے آپ کی والدہ کو خاص سلام، اور پلیز ان کو بولیں کہ جب وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ ماں کی دعا جو ہوتی ہے نا، مائی مام میری والدہ جو ہیں ان کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور جب وہ تھیں تو ان کی دعائیں جو تھیں نا وہ ایک ڈھال کی طرح ہمارے سامنے ہوتی تھی، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہاں سے بھی ان کی دعائیں آ رہی ہیں اور ان کی برکت اور ان کا جو پیار ہے وہ آتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کی ماں جو کہ ایک فوجی کی بہن، فوجی کی بیوی، فوجی کی ماں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اتنے درجات جب ایک خاتون میں پنہا ہو جاتے ہیں۔ لک ایٹ مائی مدر، شی واز، میری جو والدہ تھی وہ اللہ نے بخشے کہ وہ ایک فوجی کی بیٹی تھی، ایک فوجی کی بیوی تھی، اور وہ ایک فوجی کی ماں تھی، اور تینوں کے تینوں ایک یونٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ فوجی جو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم بہت زیادہ نالاں ہیں، اور بہت زیادہ ہمیں اس کا جو ہے نا وہ ایک اثر ہے ہمارے پہ، اور یہ چیز جو ہے یہ بھی ہم اس کو بھول نہیں سکیں گے، کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ یہ جو لوگ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو یہ بالکل اسٹریٹ اوے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہم نہیں بھولیں گے۔ تو یہ اور اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج جو ہماری بہنوں کا جو ہم نے دیکھا کہ ایک تو میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں، میری والدہ شکر الحمدللہ کل آپ لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے کل رات واپس آ گئی تھی۔ میرے چچا ابھی بھی جو ہے وہ ان کے پاس ہی ہیں، ان لوگوں نے ان کو اپنے آزاد نہیں کیا، لیکن ان کا بیٹا 7 لیٹ نائٹ کل رات مجھے پتا چلا ہے کہ واپس گھر پہنچ گیا ہے۔ ان کی گاڑی جو ہے وہ ابھی تک نہیں اس کو واپس کی گئی، اور دوسرا چچا میرے کرنل افتخار اعظم جو ہیں وہ ابھی تک ان کی قید کے اندر، حراست تو نہیں ہے، قید ہے، لیکن میرے چچا ان کو بھی بیٹھ کے تبلیغی کر رہے ہوں گے، کیونکہ میرے چچا جو ہیں وہ کوئی جگہ کوئی موقع جو ہے وہ ہر کسی اپنا وہ موقع سمجھتے ہیں تبلیغ کرنے کا، یہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ اور ان کے 9 بلوچ کا اولڈ ٹائمر، اور سر آپ خود بلوچی ہیں، وہ CEO 9 بلوچ، پیرنٹ واز آلسو 9 بلوچ، اپنے والد صاحب کا کلیم چھوڑ کے FF کا وہ 9 بلوچ کے اندر گئے تھے، اور یہ ان کو یہ فوج صلاح دے رہی ہے کہ ان کو جو ہے اپنے بھتیجے کی کو بلیک میل کرنے کے لیے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے، اور بھتیجا بلیک میل تو ہوتا نہیں ہے، پھر کیوں اس بیچارے بزرگ شخص کو آپ نے بلیک میل کر کے رکھا ہوا ہے؟ آکسیجن اس کو لگانی پڑتی ہے، اس کو جو ہے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، کس چکر کے اندر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا مل کیا رہا ہے اس سے، اس کے عوض مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس شخص کو بہرحال کرنل افتخار اعظم کو جو ہے وہ ریلیز کرنا چاہیے۔ اور جو آج ہم نے ویڈیو امیجز
امیجز دیکھے. میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو امیجز اگر مجھے آپ موقع دیں تو میں ان ویڈیو امیجز کو سر آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور یہ ویڈیو امیجز جو ہے ایک دفعہ میں دکھانا ضرور چاہوں گا ان ویڈیو امیجز کو. اور یہ جو خواتین ہے سر, کیونکہ کانسیپٹ ہم پروگرام ہمارا ٹاپک ذرا اس سے ہٹ کے, لیکن سلوٹ ٹو دا آئرن لیڈیز میں سر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دکھائیں. آپ دیکھیے ذرا یہ امیجز دیکھیے, یہ جو ہماری بہنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی بات چیت سنیں. جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ تکلیف کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے, گھسیٹ کے لائیں گے, اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تصویر کریں. اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں. اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو نہیں. اس کے اوپر سر ابھی دیکھیں بات یہ, میں صرف اس پہ میں نے کمنٹ یہ کیا ہے کہ سیاستدان اور میڈیا کے لوگ نام نہاد دباؤ اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. انہی دباؤ والے اور ہتھیار ڈالنے والے لوٹوں کو ہماری پاکستانی آہانی خواتین سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے. یہ صنف آہن ہے اصل. شرم آنی چاہیے ان بوڑھوں کو جو برسوں اقتدار کے مزے لوٹتے رہے اور اب چوہوں کی طرح پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اور سر ایک اس میں I would like to add into something please if you, میں آپ کے کمنٹ اس کے اوپر مجھے چاہیے کہ یزیدیت is at its peak I've written after Pervez Khattak and Asad Kaisar condemning PTI Punjab seems unwarranted. Where are the Pashtuns now? A powerful example has been set by our iron men like Sarfaraz Cheema and our iron women Sanam Javed, Taiba Raja, Alia Hamza and many others who are rock solid in their conviction. These people prove that it is not about ethnicity but about ideology. Ab sir, what in your opinion makes these heroes so strong? That is why we are saying salute to the iron ladies. Right. تو ابھی دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, یہ جو ہم نے شروع کی بات کی ہے, یہ ہمارے آج کے جو ٹاپک ہے سوشل میڈیا اور نیشنل سیکیورٹی سے نا, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ سوشل میڈیا جو سر توڑ کے بولا ہے نا پچھلی ایک دہائی میں, جب فیس بک, اس کے بعد ٹویٹر اور اس کے بعد جتنے بھی اور واٹس ایپ خاص طور پہ یہ پلیٹ فارمز جب چلے ہیں, اور انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور یہ چیزیں جب بہت ہر وقت ایکسیس ہے اور لوگوں کو ان کے مطلب ایک ایڈکشن کے طور کے اوپر نا یہ چیزیں آپ 24/7 ایک ورچولی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. اچھا, ابھی نیشنل سیکیورٹی کی جو بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ چیز, آپ یہ دیکھیں کہ کنٹمپرری آرمیز میں کنٹمپرری نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کے اندر ایک خاص ابھی نیا ایک پہلو جو ہے نا ایز اے ڈپارٹمنٹ یا ایز اے ہیڈ کریٹ کر لیا آلریڈی, چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ یو کے میں ہو. آئی ایم شیور کہ یہ ایک چھاپا لگا کے جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک بڑا ابھی ایک ضروری عنصر ہو گیا پورے انٹیلیجنس سیٹ اپ کا. اس چیز کو آپ لنک اس سے ضرور کریں جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ تمام آپ ایک اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے پورے ملک کے لیے آپ ایک حفاظتی یا سیکیورٹی اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے لیے انٹیلیجنس بہت ضروری ہوتی ہے, جس کے اندر یہ سوشل میڈیا انٹیلیجنس کا جو عنصر ہے یہ بڑا ابھر کے آ گیا, تو آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اسی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب 5th جنریشن 6th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں. ابھی پاکستان کے سینس میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو دو چیزوں کو, سب سے پہلے تو نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں پہلی دفعہ ایک نیشنل سیکیورٹی پلان یا نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی یا نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اختراع کی گئی, اور اس کو جوڑ کے انہوں نے معید نے کافی جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آپ نے ایک سیولین رکھا, اور پھر اس کے اوپر آپ نے یہ ساری چیزیں ایک کوشش کی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا جو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے نا فوج نے, اس کو کسی طرح ایک براڈ بیسڈ نیشنل لیول کے اوپر, کیونکہ یہ ٹھیکہ جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی کا یہ قوم کا ٹھیکہ ہے, قوم نے اپنا دفاع کرنا ہے, آرمی نے اس کی سپورٹ کرنی ہے اینڈ وائس ورسا. تو جب آپ نے دیکھا آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی 1 جو کہ ایک بڑا کوجنٹ قسم کا کاغذ تھا جس کے اوپر
بادل ناخواستہ جو ہے وہ باجوہ صاحب نے بھی سائن کیا, پورے ملٹری اپریٹس نے بھی اس کو کیا, اور پھر وہ اس کو نیشنلی پریزنٹ کیا. ابھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے نا, پالیسی جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی کوئی سیکرٹ پیپر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کو بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی قوم سمجھے, تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھیں, آپ کے دشمن بھی سمجھیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ کس جگہ کے اوپر سینٹرڈ ہوئے ہیں, آپ کی ریڈ لائنز کیا ہیں, آپ کس طرح ان کا دفاع کریں گے. تو یہ چیز, یہ ایک جو ٹرانزیشن تھا پاکستان میں جہاں پر ہم اور باتیں کرتے ہیں عمران خان سے وابستہ, یہ بھی ایک ٹرانزیشن شروع ہو چکا تھا. اس میں جہاں جہاں عمران خان نے فالٹر کیا, ایکسٹینشن دی اس باجوہ کو اور اس قسم کے کام, وہ اپنی جگہ پر. لیکن آپ یہ دیکھیں, جو ایک میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے بات کی تھی کہ جو قوم کی امنگیں ہیں نا, جو قوم کی ایک ایسپریشن ہے, جو کہ شروع سے جس کا گلا گھونٹا گیا, وہ ہر جگہ اس کو گلا گھونٹنے کی ہر وقت سر توڑ کوشش ہوتی ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کو آپ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایک واضح خاکہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر صورت میں جو دیا گیا, اس کے اندر ملٹری سیکیورٹی یا جو ملٹری ایلیمنٹ تھا وہ اس کا صرف ایک ایلیمنٹ تھا, اس کے اندر 6-7 اور ایلیمنٹس تھے. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ اس کا مطلب بہت بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میں اس کو منسلک کرنا چاہتا ہوں یہ سوشل میڈیا کے ساتھ, کیونکہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا, جو بھی ہمیں سن رہے ہیں اور سنیں گے, یہ لاکھوں لوگ سنیں گے اس کو. ابھی دیکھیں میری اور آپ کی جو بات ہو رہی ہے, اس کو زیادہ تر کون سے لوگ سن رہے ہیں؟ عام پاکستانی سن رہے ہیں. اور ہم لوگ اس وقت ایک خانہ جنگی کی صورت میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم اپنی فوج کے, اپنے ملک کے, اپنی حکومت کے جو کینسر ہیں, اور جو اپنی حکومت کے جو بالکل بالکل ایک کرمنلز ہیں, جو کہ الٹا قوم کو ہی پڑ گئے ہیں, ان کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی جب ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں تو اس گنگا کے اندر کون کون لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں؟ 100% اس کے اندر انڈینز, را, یہ وہ سب شامل ہے. یہ جتنے آپ جن کو آپ کہتے ہیں نا شتونگڑے, شتونگڑے جو ہیں وہ کون ہیں؟ شتونگڑے وہ ہیں جو کہ ہماری بات چیت کے اندر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ میں جو بات کروں گا کہ جناب میں جب سی جی ایس کی بات کروں گا سعید کی, یا میں اس کی بات کروں گا ایڈجوٹنٹ جنرل کی, یا جب میں بات کروں گا عاصم منیر کی, تو نیچرلی میرا دل تو خوش نہیں ہے نا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے, اور میں اگر کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو ٹھگ کر کے دشمن بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو اتنی بیوقوفی نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہمیں سمجھنا ہو. پھر ابھی آتے ہیں اندرونی جو میر جعفر اور میر صادق ہیں نا, رانا ثنا ٹائپ, گلو بٹ ٹائپ, جو کہ ابھی یہ جو پرسونیفائی ہو گئے ہیں, جو کہ پرسونیفائی ہو گئے پی ڈی ایم سے. ٹھیک ہے نا, زیادہ تر ہو سکتا ہے کیا, ضرور پی ڈی ایم میں بھی کوئی اچھے لوگ ہوں گے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسے عناصر جو اپنی ذاتی فائدے کے لیے کسی لائن کو بھی کراس کرنے سے گریز نہیں کریں گے. ابھی یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی, مجھے سمجھ آ گئی. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. ابھی یہ میں ایڈریس کروں گا اپنے برخودار یا اپنے بھائی مسٹر احمد شریف, جو کہ گوبلز بننے کی نا بھرپور کوشش میں چل رہے ہیں. کیونکہ میں نا ان کے یہ جو آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز ہوتے ہیں نا, ان کو ضرور لوگوں کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ آئی ایس پی آر کا جو ریلیز ہوتا ہے اس کے اندر یہ بڑا نا سوچ لگا کے اور بڑی اپنی تعلیم و تربیت اور جتنا ان کو جو ہے دماغ دیا گیا ہے سوچنے کا, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا, اس کا سلوشن دیکھنے کا, پھر اس کو ایکسپریس کرنے کا, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہر چیز کو نچوڑ کے پیش کر دیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی 1-2 آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے اوپر بڑی مفصل بات کی تھی, ابھی دوبارہ کروں گا. ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ متواتر جو پچھلے میں 3 لیٹ سے کہ آئی ایس پی آر کے ریلیز جو کہ انٹرنل سچویشن سے یا فوج کی سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں. ایک جناب وہ عاصم منیر صاحب گئے کوئٹہ 29 مئی کو, تو انہوں نے اسٹاف کالج کے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ وہ اسٹاف کالج ختم ہو رہا تھا, وہ چیف کا ایک جو ہوتا ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے, وہ اس نے ایڈریس کر دیا, ایڈریس کا منبع نکال لیا کہ اس کے اندر آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جی چیف صاحب نے جو ہے وہ کیا بات کی انہوں نے.
उन्होंने मोटी बात जो वहां पे एक्सप्रेस की है ना, उन्होंने ये की है कि जनाब कौम और फौज के अंदर फासला जो पैदा कर रहे हैं ना, और जो फासला उसको बढ़ा रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये फासला जो है और कौम जो है वो जनाब खड़ी हुई है फौज के पीछे, ये उनका टोटल मंबा था। अभी वो बेचारे वो जो 25-30 साल वाले जो मेजर हजरात वहां पे बैठे हैं, सर जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं अभी मैं आ भी नहीं सकता यहाँ पे। आप सुने तो सही ना, सुने तो सही, ये सुनते जाए। ये चीज जो है ये उनके लिए है कि जो इसको पैकेज करके ना, इसको पैकेज करके और अपनी चूरन जो बेच रहे हैं, और जिससे मुल्क का सबसे पहले जो नुकसान हो रहा है वो अभी लोगों को समझ है भाई उस चीज की। यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड दिस। आई एम सो सॉरी, अभी मैं कहने लगा था जो बात है ना, जो इनको समझ आती है, एफ वर्ड यूज करने लगा था कि आप नहीं, जो है ये हमें कहते हैं लोगों हमारे खिलाफ सुने तो सही ना, आप सुने मेरी बात कि नहीं यार, देखो बात ये कि एक फौजी जार्गन होती है ना, फौजी जार्गन होती है, और खास तौर से जो हमारी एक मतलब तीतर बटेर फौज है, जार्गन ना यूज करें, आप बोल दिया करें बीसी, बस इतना काफी जब आपने बोलना हो तो, जिस तरह ये यूथ बोल रही होती है सर। अभी हाँ, वो जिस तरह कासिम के अब्बू की आजकल बात करेंगे ना, आइंदा फिर हम उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, कासिम के वाले का नाम यार, ये थे यार सो डफर्स यार। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था कि आपने जब ये चीज उस ISPR, तो ये क्या कर, उसी के साथ फिर मुंसलिक है कि जनाब टेररिस्ट अटैक हुआ है, और उसके अंदर सिपाही याकूब की शहादत हो गई है। फिर टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें हसनैन की और एक और लड़के की, FC के लड़के की शहादत हो गई है। और उसके बाद जो है वो क्या हुआ है कि जी फौज ने जो है ना एरिया क्या किया, सैनिटाइज किया है। यार ये सैनिटाइज का लफ्ज क्या है? मैं बता दूं सर, मैंने तो देखा नहीं, ये देखे ना, ह्यूमन राइट वायलेशंस, एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट कि मिस्टर गोबल्स ट्राइंग टू बी जस्ट शट अप, यू नो, don't use your अंग्रेजी in a manner that you are yourself declaring कि आप जो है इस गार में कि जी आपने ठेका उठाया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी का, और फिर आप ये जो एक आप भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना, आप जो है वो आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर। अभी तो वो हुकूमत पंजाब ने जनाब, उनका जो प्रेस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसने हर अपने वो जो है क्या बोलते हैं अहलकार को या एम्प्लॉय को कहा कि जाओ जाके अपना ट्विटर अकाउंट खोलो और पै जाओ जनाब आदिल साहब को और फलां को, और ये जो शतुंगड़े तैयार कर रहे हैं ना, ये इस तरह कर रहे हैं छोटे लेवल पर, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम इस चीज के ऊपर कि जो चीज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन हो गई है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये उल्टा चल रहा है भाई, ये उल्टा चल रहा है। उल्टा इसलिए चल रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, वही आपने हिला दी है। नेशनल सिक्योरिटी आप मुझे बताएं इस तरह होती है कि आप चोरों और डाकुओं को जो है वो हुकूमत वाले कर दें, आप एक पक्के ह्यूमन राइट अब्यूज़र को जो है आप मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बना दें, आप जो है वो फौजी होके सिपा सालार होके आप जाके पुलिस लाइनों में जाके जो है वो आप खिताब करना शुरू कर दें कि जी हम तुम्हारे साथ खड़े, और पंजाब पुलिस जो है जो मर्जी कर ले। यार देखो, आपने नेशनल सिक्योरिटी को ही हिला दिया है। जब आपने नेशनल सिक्योरिटी, और अभी आप मुझे ये बताएं कि जब आप इतने ये जाके ये मेजर हजरात को लेक्चर देते हैं स्टाफ कॉलेज के और ये वो, और आप उनको डिफाइन करते हैं कि जी हम थ्रेटन हो गए, तो आप बेसिकली उनको क्या कहते हैं, फौज थ्रेटन हो गई, ठीक है ना। पहले मुल्क थ्रेटन होता था, अभी फौज थ्रेटन हो गई। भाई फौज थ्रेटन हो गई है तो किस वजह से? आप अगर चाहें तो इसका तदारक कर सकते हैं। पहले तो आपको एहसास होना चाहिए कि चीजें गलत किधर हो रही हैं। अच्छा जी, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी है और सोशल मीडिया का जो आपस में ताल्लुक है, ये ना सिर्फ आपको पता है, ये अभी ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता बातचीत से और ये एक कम्युनिकेशन होने की वजह से हर एक को इस चीज़ का पता है। यू आर नॉट दी ओनली वन। और आप ये ठेका जो है ना, ये प्लीज़ ट्रांसफ़र करें कौम को।
کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کا جو بالکل ایک محور ہے نا وہ فوج سے نکل کر اور عوام میں آنا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی ہیز ٹو بی انٹرینچڈ اینڈ روٹڈ, کہ یہ جو ہے اس کی جڑ جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی کی, قومی سلامتی کی جو جڑ ہے وہ قوم میں ہے. آرمی جو ہے اس کو آرگیومنٹ کرتی ہے. آرمی کے پیچھے, ملٹری کے پیچھے جب قوم کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت منظم اور مضبوط طریقے سے قومی سلامتی انشور کرتی ہے. تو اس پوری ایکویشن کو جو ہے وہ آپ نے جو ہلا دیا ہے, آپ نے جو اس کو بالکل مسک کر دیا ہے, اور پھر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں دوسرے ابھی ٹاپک میں ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں, اور وہ ہے بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے جو کہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ اجاگر ہو رہا ہے, وہ ہے ہیومن رائٹس ابیوزز کا. 2 دن پہلے کی میں آپ کو ایک خبر بتاؤں, انٹرنیشنل خبر. اچھا, ہماری فوج تو بڑی وہ اس میں ہے نا, پرانی فوج ہے تو اس کی بڑی ہسٹری ہے, تو یہ وہ بھائی پاکستانی فوج تو 75 سال پرانی ہے نا, اس سے پہلے ساری کولونیل آرمی تھی. کولونیل آرمی ابھی بھی ہم اپنے وکٹوریا کراس جو ہیں وہ جھنڈے پہ اٹھا کے پھرتے ہیں کہ جی یہ وکٹوریا کراس بٹالین ہے. او بھائی ٹھیک ہے, وکٹوریا کراس بٹالین ہے جو کچھ ہے. ابھی یہ جو افغانستان میں لڑائی ہوئی, اس کے اندر ہر ملک کی فوج آئی اور اس نے لڑائی لڑی. برٹش ایک نہیں, ناٹ برٹش, اس کا آسٹریلیا کا ایک کارپورل, اس کا نام ہے بینجامن رابرٹ سمتھ. بینجامن رابرٹ سمتھ جو ہے اس کو ہی از اے لیونگ, بہت کم لیونگ وکٹوریا کراس. وکٹوریا کراس جو ہے نا یہ سلطنت برطانیہ کا سب سے بڑا, جس طرح نشان حیدر ہے نا, بہادری کا, گیلنٹری کا ایوارڈ ہے. تو اس رابرٹ سمتھ کو انہوں نے دیا لیونگ وکٹوریا کراس. تو ہی بیکیم دا موسٹ ریورڈ اینڈ موسٹ آنرڈ فوجی ان آسٹریلیا, کہ جی یہ گیا وہاں پر اور اس نے جو ہے وہاں پر بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور اس کو جس بات پہ وہ ملا تھا وکٹوریا کراس, وہ اس بات پہ ملا تھا کہ اس کا جہاں پہ پوزیشن تھی وہاں پر جی طالبان نے اٹیک کر دیا, اور اس نے جو ہے بالکل نہتا اکیلے جو ہے نا اس نے جو ہے ان کو ریپلس کیا اور ان کے اوپر کرنا. اچھا جی, یہ آ گیا واپس. ابھی جب, اور یہ ان کی اسپیشل فورسز کا بندہ تھا, ٹھیک ہے جی. اس نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا, کیونکہ وہاں پر ایک شعور ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ابھی پاکستانی آرمی میں آ گئی ہے, کہ آپ جو گند گھول رہے ہیں نا, تو کافی سارے لوگ اپنی ڈائریاں بنا رہے ہیں, کافی سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کیا گند گھول رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. انہوں نے آ کے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی اس نے جو ہے 5 کولڈ بلڈڈ مرڈرز کیے ہیں, 5, ٹھیک ہے, اور 1 اس نے ریپ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک وکٹوریا کراس والے بندے کے اوپر, اچھا یہ کسی کورٹ میں نہیں گئی بات. وہ ابھی سر بہت زیادہ اس کے اوپر چل رہا ہے جو ہے نا. یہ چیز سمجھے نا, یہ چیز آپ سمجھیں جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا ہیومن رائٹ ابیوزز کی, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں فوج کی. اور یہ تو میں آپ کو کوئی پرانی, کوئی مطلب ہے 100 سال پرانی یا کوئی 200 سال پرانی بات نہیں بتا رہا, یہ میں آپ کو بالکل تازی 1-2 دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ 10 سال میں یہ چیز باہر آ گئی ہے, 10 سال میں باہر آ. اچھا سنتے جائیں اس بات کو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس نے ایک بندے کو اس نے ہاتھ باندھ کے تو پہاڑی سے اس نے کک مار کے اس کو نیچے پھینک دیا, ٹھیک ہے جی. جب نیچے پھینک دیا تو وہ نیچے گرتے گرتے اس کے دانت ٹوٹ گئے. جب اس کے دانت ٹوٹ گئے اور سارا اس کی کوئی چوٹیں لگیں, ہڈیاں ٹوٹیں, یہ گیا اور اس نے اس کے سر کے اوپر بلٹ رکھ, مطلب وہ رکھ کے نا, بندوق رکھ کے اس نے اس کو گولی مار دی. سمجھ آ گئی بات. دوسرا مرڈر جو ہے وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دوسرا مرڈر اس نے کیا کیا کہ ایک اپاہج آدمی تھا, ٹھیک ہے. اپاہج آدمی کو اس نے مار دیا, اور اس کی وہ جو ٹانگ نہیں ہوتی بیچارہ, جو ٹانگ کے اندر ایک وہ جو پلاسٹک کی ٹانگ ہوتی ہے اور اس طرح کی, وہ ٹانگ اٹھا کے لے آیا. اینڈ کین یو بلیو اٹ کہ وہ اس ہال کا وہ ٹانگ کے ساتھ کیا کرتے تھے, اس ٹانگ کے اندر شراب ڈال کے پیتے تھے. بھائی لک ایٹ دا سکنس آف مائنڈ, ٹھیک ہے جی. سنتے جائیں ابھی بات. 2 اور مرڈر اس کی موجودگی میں کرائے. یہ کہتے ہیں کہ انیشیشن ان دی بیٹل زون, یا جس کو کہتے ہیں نا بلڈ ٹو بلڈ دی ریکروٹ, کہ جو نیا بندہ آتا ہے نا اس کا جھاکا ڈالنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایک نیتا بندہ ہوتا ہے, اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, اس کو بولتے ہیں یہ لو پستول اور گولی مار, تاکہ اس کا جو ہے نا جھاکا کھل جائے. یہ ابھی میں ایک ریگولر آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ بالکل درندہ بن جاتی ہے
اور اس کے اندر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. تو چیزیں اس لیول, یہ 4 بندے ہو گئے. 5واں جو اس کا مرڈر تھا وہ کوئی مطلب ہے اس کا اتنا وہ پروف نہیں ہوا. اور 6ٹھی چیز جو تھی وہ تھی ریپ کی. ابھی سوچیں کہ اس کے اوپر اس نے ڈیفیمیشن کا ان اخباروں کے اوپر جو ہے وہ اس نے دعویٰ دائر کر دیا, کیونکہ اس کا بڑی پوزیشن تھی کہ جناب یہ وکٹوریا کراس ہے, اس کو مطلب ہے نشان حیدر لیول کا جو ہے وہ ملا ہوا ہے, تو جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ آ گیا. اس میں سے 4 جو ہے نا, اچھا اس کے کیا ہوا کہ انہوں نے اس کورٹ نے, آسٹریلین کورٹ نے ہر قسم کے بندے بلائے. انہوں نے اغوان بھی بلائے, انہوں نے وہ اسپیشل فورسز کے بھی بندے بلائے. تو یہ سارا کولیبریٹو کام جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. یو سی, اس کو سنیں آپ ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں. لیکن سر یہ وہ لوگ وہ ملک کر رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب وہ کافر ملک ہے. میں درمیان میں میری اٹینشن ذرا دوسری طرف گئی تھی کہ مجھے برٹش گورنمنٹ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے میرے ایم پی کے تھرو میسج آیا ہے کہ ہم نے آپ کے سوشل میڈیا سے دیکھا ہے کہ آپ کی والدہ واپس آ گئی ہیں. اب ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں سر. مطلب سر آپ اندازہ کریں کہ میں نے ابھی سنیں نا, دیکھیں یہ اس کو نا, یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ میں نے بالکل آپ کو آج کی بات کی ہے. دیکھیں اٹ اونلی ٹیکس ٹائم. یہ چیزیں 2011-12 میں ہوئیں, 13 میں اس کو وکٹوریا کراس ملا. I may be little off with the dates, but this is what the time frame is. 10 سال لگیں ایک بندے کی مطلب ہے کہ انسانیت سوز بربریت پہ اوپر وہ پوری چیز ابھی کیس چلیں گے اس کے اوپر, ابھی اس پہ نہیں کیس چلیں گے, ابھی اور 1000 چیزوں پہ. کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر ابھی اٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ. ابھی آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جو انٹرنیشنل, کیونکہ انہوں نے تو میڈیا بلاک کر دیا, اس کے اوپر بھی میں ابھی بات کروں گا, کیونکہ یہ دس از آل ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا اینڈ نیشنل سیکورٹی, اینڈ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہیومن رائٹس ابیوزز. تو اس کے اندر انہوں نے ابھی اس بندے کو اپنا آلموسٹ ابھی وکٹوریا کراس تو واپس دیا, اس نے گروی رکھوا کے پیسے لے کے اپنی جان بچانے کے چکر میں یہ حالت ہو گئی ہے اس کی, ٹھیک ہے جی. وہ سب سے بڑا ہیرو تھا کس کا, آسٹریلیا کا. یہاں پر ابھی انہوں نے ہیرو کریٹ کرنے, جس طرح انہوں نے کارگل میں ہیرو کریٹ کیے, میڈل ٹھکا ٹھک ٹھوکے کہ یار منہ بند کریں اپنا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سوچ, کل میں ادھر امریکہ میں ایک بلوچستان کے بندے کے ساتھ تھا, بڑا اچھا بندہ ہے, ویری نائس کا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہا, کیوں وہ بلوچستان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, میرا بلوچستان میں بڑا ٹائم گزرا ہے. کہتا ہے سر ابھی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچی یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ پنجاب میں بھی ہو گیا ہے, تاکہ کم از کم ملک کے دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے کہ جب اسٹیٹ ٹیررزم ہوتا ہے نا, جب اسٹیٹ ہیومن رائٹ ابیوزز ہوتی ہیں, وہ جب گھر میں آ کے لگتی ہیں نا, تب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں. آپ دیکھیں کہ 71 کی جو صورتحال بنی اس کا ہم نے کوئی سبق نہیں لیا. وہ چلتے وار آن ٹیرر میں آ گئی, اس کا ہم نے کوئی موٹا سبق نہیں لیا. ابھی ہم جناب اسی گار میں کہ جی نیشنل سیکیورٹی اور فلاں اور یہ, تو آپ نے پھر جو ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس ابیوزز شروع کر دیے آپ نے. اچھا اس کے اندر جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ ایک بندے کی نہیں ہوتی کہ جس نے جو ہے وہ پولیس تھانے میں جا کے تو کسی کے ساتھ جو ہے عظمت دری کی یا کسی نے کسی کو مارا ننگا کیا. نو, اس کے اندر جو انٹائر چین آف کمانڈ ہوتی ہے ٹو دا لاسٹ مین, ایون اگر اس میں پرائم منسٹر کو بھی دھرنا ہونا تو اس کو بھی دھر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو ہے اگر کسی فوجی ادارے کے جو ہے سربراہ کو بھی دھرنا ہو اس کو بھی دھر لیں گے.